نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبد الله بن عمر قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو میرا مونڈھا پکڑا تاکہ میں متنبہ ہو جاؤں، پھر فرمایا کہ تم دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم مسافر ہو بلکہ راہگیر ہو۔ حضرت ابن عمر اس کے بعد لوگوں سے فرمایا کرتے تھے کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو۔ اپنی صحت کو بیماری سے غنیمت جانو اور اپنی زندگی کو موت سے غنیمت سمجھو۔ اس حدیث مبارک میں آقا علیہ السلام کا فرمان فَإِنَّكَ غَرِيبٌ، گویا کہ تم مسافر ہو، مسافر کی طرح زندگی گزارو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا کی طرف رغبت نہ رکھو، اس لیے کہ تم اس دنیا سے آخرت کی طرف سفر کرنے والے ہو، لہذا تم اس دنیا کو اپنا وطن نہ بناؤ، دنیا کی لذتوں کے ساتھ الفت نہ رکھو، دنیا دار لوگوں سے اور ان کے اختلاط سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، کیونکہ تم ان سب لوگوں سے جدا ہونے والے ہو۔ اس دنیا کے اندر اپنی بقا کا وہم و گمان بھی نہ رکھو، ان امور سے قطعاً اجتناب اور پرہیز کرو جن سے ایک مسافر کو غیر وطن میں پرہیز کرنا ہے، اور ان چیزوں میں مشغول نہ رہو جن میں کہ وہ مسافر کہ جو اپنے اہل و عیال اور اپنے وطن کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا ہے مشغول نہیں ہوتا۔ گویا کہ تم کلیتاً اس دنیا میں بالکل اسی طرح رہو جس طرح کہ ایک مسافر اپنے وطن اور اپنے اہل و عیال سے دور غیر وطن میں رہتا ہے۔ پھر آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا اور زیادہ مبالغے کے ساتھ کیا کہ بلکہ ایک راہگیر سمجھو، اپنے آپ کو راستہ چلنے والا سمجھو، کیونکہ مسافر تو اپنے سفر کے دوران مختلف شہروں میں قیام بھی کر لیتا ہے، ٹھہر بھی جاتا ہے، لیکن راستہ چلنے والے کے لیے تو یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ کسی جگہ قیام بھی نہیں کرتا، وہ تو چلا چل آگے کو بڑھ رہا ہے۔ لہذا دنیا کو نہ صرف یہ کہ سفرگاہ سمجھنا چاہیے بلکہ یہ خیال کرنا چاہیے کہ میں راستہ چل رہا ہوں، نہ تو وطن میں ہوں اور نہ حالت سفر میں کہیں ٹھہرا ہوا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو اپنی موت کے وقت کا کوئی علم نہیں ہے، نہ معلوم موت کا پنجہ کس وقت گردن آدھا بوچے، ایک لمحے کے لیے بھی کسی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ صبح کے وقت کسی کو معلوم نہیں کہ شام کا وقت دیکھنا بھی نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ شام کے وقت کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ صبح تک اس کی زندگی ضرور ہی باقی رہے گی یا نہیں رہے گی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ صبح و شام ہر وقت تم موت کو اپنے سامنے حاضر سمجھو، زندگی کی آرزوؤں اور تمناؤں کو دراز نہ کرو، عمل خیر کرنے میں پیش روی اختیار کرو، دن کی عبادات اور نیک اعمال کو رات پر اور رات کی عبادات اور نیک اعمال کو دن پر موقوف نہ رکھو، بلکہ دن کے اعمال دن میں اور رات کے اعمال رات میں ہی کر لیا کرو۔ اور آپ کا یہ فرمان کہ صحت کو بیماری سے غنیمت جانو، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحت اور تندرستی کی حالت میں جس قدر ممکن ہو سکے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرو، تاکہ بیماری کی حالت میں جب کہ تم نیک اعمال کرنے پر قادر نہ رہو گے ویسے ہی اجر و ثواب پا سکو۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اپنی جوانی کی قوت کو غنیمت سمجھو
اور خوب سجدے کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو بغیر سجدوں کے نماز پڑھتے ہیں، وہ یعنی بیٹھ کر سجدہ کر لیتے ہیں یا کھڑے کھڑے سجدہ کرتے ہیں، ان کو زمین پر پیشانی ٹیکنے کی طاقت اور قوت نہیں ہوتی ہے۔ اور آپ کا یہ فرمان کہ اپنی زندگی کو موت سے غنیمت جانو، یعنی تمہاری جتنی بھی زندگی ہے اس میں عمل ہی عمل کیے جاؤ، تاکہ جب یہ زندگی اپنا وقت پورا کرے اور تم موت کی آغوش میں پہنچ جاؤ تو پھر اس کے بعد تمہاری زندگی کے انہی اعمال کا ثواب تم کو پہنچتا رہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ غنیمت داں جوانا دولت حسن جوانی را، نہ پنداری کے ایام جوانی جاویداں باشد۔ اے جوان، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھ اور یہ گمان مت کر کہ ہمیشہ یہ جوانی کا زمانہ باقی رہے گا، ایک دن یہ جوانی ختم ہو جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا، بڑھاپے کے بعد موت بھی آ سکتی ہے، لہذا موت کا آنا یقینی ہے، لہذا اس جوانی کے زمانے کو غنیمت جانو۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور بخشش پر کامل اعتقاد اور اس کے وعدہ رحم و کرم پر پورا اعتقاد رکھنا چاہیے، اور ہر وقت اس کے کرم اور اس کی رحمت کا امیدوار رہنا چاہیے۔ ہر شخص اللہ کے ساتھ ہر وقت اچھا گمان رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بدگمانی اور رحمت سے مایوسی کی حالت میں مر جائے اور وہ مبتلا قہر خداوندی ہو جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اخروی سعادت کی علامت یہ ہے کہ زندگی کے پورے عرصے میں تو خدا کا خوف غالب رہے، اور جب مرنے کے قریب پہنچے تو اللہ رب العزت کی رحمت اور بخشش کی امید اس کے اوپر غالب ہو۔ علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ نیک گمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کرے، یعنی اپنی زندگی میں اچھے اعمال کرنا چاہیے تاکہ موت کے وقت خدا کے ساتھ اچھا گمان رہے، کیونکہ زندگی خدا کی اطاعت اور فرما برداری اور اس کی رضا اور خوشنودی کے حصول کی خاطر عبادات اور نیک اعمال میں گزاری ہوگی، وہ مرنے کے وقت خدا کے ساتھ یہی نیک گمان قائم کیے رہے گا کہ انشاءاللہ میرے ساتھ اچھا ہی معاملہ ہوگا۔ اس کے برخلاف جس کی زندگی اللہ کی نافرمانی اور برے اعمال میں گزری ہوگی، وہ موت کے وقت خدا کے ساتھ برا ہی گمان رکھے گا، کیونکہ جب موت سر پر کھڑی ہوگی تو اسے اپنی زندگی کے برے اعمال یاد آئیں گے، اس وقت اسے خیال پیدا ہوگا کہ میرے ساتھ اچھا معاملہ نہیں ہوگا۔ علماء کے نزدیک امید کی حقیقت یہ ہے کہ عمل کرے اور عمل کرنے کے بعد اللہ کی رحمت کا امیدوار ہو، کیونکہ جب آقا کی خدمت کرے گا تب اس کی عطا کا انتظار کرے گا، یہ تو درست ہے، اور خدمت آقا کی نہ کرے اور عطا کا انتظار کرے تو یہ تو حماقت ہے۔ لہذا عمل کے ساتھ رحمت کی امید کرنا یہ ہے حقیقی زندگی، اور عمل نہ کرنا اور خالی رحمت کی امید کرنا یہ زندگی کا حقیقی مقصد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔